وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ذرا سا دھڑکا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر کر کمرے کی سجاوٹ کو دیکھا۔ بلا شبہ اس کا کمرہ حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا، لیکن اس وقت اس کی دلکشی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ سامنے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے عروسی لباس کو پھیلا کر گویا اپنی دھاک پورے کمرے پر بٹھائے ہوئی تھی۔ جالی دار گھونگھٹ چہرے پر گرائے اپنے مضطرب ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ آنے والے کا انتظار کر رہی تھی، جس نے کمرے میں آ کر گویا ہر چیز کو مکمل کر دیا۔ خوشبوؤں کا دل فریب جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس نے لرزتی ہوئی پلکوں سے اوپر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور پھر سامنے کھڑا وہ شخص اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہر شخص کی طرح یہ رات اس کی زندگی کی بھی سب سے خوبصورت رات تھی، لیکن منتخب کردہ شخص اس کا انتخاب کا نہیں بلکہ آغا جان کا انتخاب تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ مطمئن نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ انتخاب اسے مطمئن کر دے، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بیٹھتے ہی مناہل نے ذرا سا ہاتھ کھینچا اور چوڑیوں کی کھن نے اس خاموشی کو توڑ کر ایک شور برپا کیا۔ مقابل نے چون کر اس کی کلائی کو دیکھا، سفید دودھیا ہاتھ، ان پر لگی ہوئی خوبصورت مہندی، کلائی پر پہنی ہوئی چوڑیاں، گجریں اور رنگوں میں لپٹی ہوئی حسین لڑکی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان تھی کہ مقابل نے ہاتھ بڑھا کر وہ جالی دار گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ خوش آمدید، کیسا لگا حویلی کی بہو بن کر؟ اس کا لہجہ بالکل نرم اور شفاف تھا، کوئی طنز نہیں، لیکن پھر بھی اس کا حویلی کی بہو کہنا اپنی بیوی کہنے کے بجائے مناہل کو عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے چہرے کی کم عمری اور معصومیت بتا رہی تھی کہ وہ بھی بہت معصوم ہے، بامشکل 20 سال کی، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص 28 سالہ بھرپور جوان مرد تھا جس نے کسی ایسی لڑکی کے انتخاب کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک بار پھر وہ جی بھر کر بتمزہ ہوا۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، اتنی حسین کہ اس کے چہرے پر نظر ٹھہر جائے، لیکن اپنے گلابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ جس طرح گھبرا رہی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ چیز اسے ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر آگے بڑھ کر بے باکی سے اپنے بازوؤں کو اس کے گلے میں ڈال دیتی۔ اس کے چہرے کو ٹھوری سے تھام کر اس نے اپنے قریب کر لیا۔ نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر وہ دیر تک اس کی بند آنکھوں کو دیکھنا رہا اور پھر نرمی سے سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو تم یہاں آغا جان کی مرضی سے لائی گئی ہو؟ جیسے اسے بابر کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری رنگ کی تھیں جو اس وقت کاجل سے لبریز تھیں، بڑی بڑی گہری آنکھیں جو کسی کا بھی دل دھڑکاتے تھیں۔ جی، اس نے بس مختصر سا جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ٹوٹلی ارینج میرج ہے، لیکن سامنے بیٹھا ہوا فیضان ملک اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ اس نے دوبارہ پوچھ لیا اور وہ اسے دیکھتے ہی سر جھکا کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ 20 سال۔ نہ جانے کیوں سانس اس کے گلے میں اٹک رہی تھی۔ آج تک وہ کسی بھی شخص کے اتنا قریب نہیں آئی جتنا کہ وہ شخص بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے کانوں سے سن سکے۔ وہ ذرا سی دور کھسکنے لگی کہ مقابل نے اس کی کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ مجھ سے اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا، تم میری بیوی ہو، میں نے تسلیم کر لیا، لیکن تمہیں قریب کرنے میں مجھے وقت لگے گا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی آنکھوں میں ہلکا سا دکھ لہرایا۔ اپنے دونوں لبوں پر زبان پھیرتی وہ تذبذب کی حالت میں اسے دیکھتی اس کے اگلے حکم پر بستر سے اتر گئی۔ اپنے عروسی لباس کو سنبھالتی وہ ذرا سی دور ہوئی، جبکہ وہ بے اختیار اس کی جانب متوجہ رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مخمور سے خوشبو سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ بس یہ دکھانا چاہتا تھا آغا جان کو کہ اتنی حسین لڑکی اس کے سامنے لانے کے بعد بھی وہ اس کے دل میں کوئی خاص مقام نہیں حاصل کر پائی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم سی نازک لڑکی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دوپٹے کو پینوں سے آزاد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے بالوں کو کھولنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنا لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ خود کو جیولری سے آزاد کر چکے تھے۔ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکال کر چینج کرنے کے لیے گئی۔ اس کے دل میں ایک ہلکا سے اعتراف ہوا، بلا شبہ اس لڑکی کے لہراتے ہوئے بال بے تحاشا حسین تھے۔
اس کی انگلیاں سلگ رہی تھیں انہیں اپنے ہاتھوں سے گزارنے کے لیے، لیکن خود پر جبر کرتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک خاموش ترین رات تھی۔ اس نے مناہل سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس رات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اسے معلوم تھا راز کی باتوں کو راز رکھنا وہ بخوبی جانتی تھی۔ دیر تک اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کیے ایک وسوسے میں مبتلا رہی۔ فعلی زدہ باپ کی مجبوری اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ پلٹ کر اس دروازے پر نہ جاتی۔ یہ رشتہ سراسر اس کے باپ کی مرضی سے ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے فیضان ملک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ بڑی حویلی کے بڑے بڑے لوگ اور ان بڑے بڑے لوگوں سے وہ تب متعارف ہوئی جب آقا جان اس کے دروازے پر رشتے کی غرض سے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ حویلی والوں کی جائیداد کے بعد اس کے بابا کے پاس اچھی خاصی زمینیں تھیں۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے 3 سال بعد انتقال کر گئی اور تب فاروق صاحب نے دوسری شادی نگین بیگم سے کی۔ بدقسمتی کا عالم یہ تھا کہ وہ صرف فاروق صاحب کی بیوی ثابت ہو پائی، نہ کہ کچی ماں۔ اللہ نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا اور انہوں نے ہمیشہ ایک فرق رکھا اپنی اولادوں اور اس معصوم سی لڑکی کے درمیان، اور یہی وجہ تھی کہ فاروق صاحب اسے لے کر الگ ہو گئے۔ ان کا گھر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ دوسرے حصے میں اس کی دوسری ماں اپنے بچوں کے ہمراہ۔ بابا آتے جاتے رہتے لیکن رات وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہتے، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی، اور اب جبکہ وہ اس کے فرد سے سبکدوش ہو گئے تھے، اس کی طرف سے ذمہ داری ختم ہوئی، تو اب دوبارہ ان کی زندگی میں جا کر ان کے لیے وہ بالغ جان نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلا آنے والا دن اس کے لیے نئے رشتے لے کر آیا، نئے بندھن، نئی سوچ، نیا گھر۔ وہ معمول کے مطابق فجر میں بیدار ہوئی، نماز ادا کی، نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت، اور پھر خود کو تھوڑا سا فریش کر لیا۔ ناشتہ لگنے سے پہلے اس نے اپنے لیے لائٹ پنک کلر کا کامدار جوڑا نکالا۔ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ اب حویلی کی بہو ہے، شان اسی کے ہاتھ میں، اور حویلی کی عزت بچانا بخود بھی جانتی تھی۔ کمرے کی باتیں ان کو کمرے تک محدود رکھے، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے اس نے لائٹ سا میک اپ کر لیا، اور تبھی کروٹ بدلتے ہوئے وہ شخص آدھی نشیلی آنکھوں کو کھول کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جو بیدار ہوا اور کمرے میں موجود ایک وجود پہلے سے موجود تھا۔ اپنے لہراتے بالوں کو کندھے پر ڈالے وہ جھک کر جوتا پہن رہی تھی، اور پھر دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کرتے اور پلٹتی اپنی سوچوں میں گم اسی کی نظریں بستر پر کروٹ لیٹ کر لیتے ہوئے شخص سے جا ٹکرائیں جو بڑے انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اچھا خاصا گڑبڑا کے رات کی نسبت اس وقت بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ لب، گالوں پر پڑنے والے گڑھے اور سرخ و سفید رنگت، دراز قد و قامت کے ساتھ وہ سامنے موجود شخص کے سارے احساسات کو جگا چکی تھی۔ آپ اٹھ جائیں تو نیچے چلیں۔ صرف اس کی نظروں سے خائف ہو کر اس نے بات بدلنے کا ارادہ کیا، لیکن تب تک اپنی انگلی کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلا چکا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم جلدی سے اس کے قریب آئی اور پھر 2 قدم دور کھڑی ہو گئی، جبکہ فضان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو کھینچا اور وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس بے باکی کا، اسی لیے اس کے سینے پر گرے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے ارد گرد خوشبوؤں کی دل فریب جھونکے بکھر گئے۔ اس لڑکی کی خوشبودار مخملی زلفوں سے اٹھنے والی مخموری اسے اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی تھی۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، اور اسے اقرار کرنا پڑا۔ انگلی کی مدد سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے رستے ہوئے اس نے بے اختیار اس کے دبائے ہوئے لبوں کو آزادی بخشوا کر اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑھے پر انگلی پھیری۔ ویسے آغا جان کے انتخاب کی داد دینی پڑے گی، تم تو بے تحاشا حسین ہو۔ ایک نرم سی سرگوشی ابھری، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مقابل کے سینے میں دھڑکن گونجے۔ تمہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا۔ کیا ہو کہ وہ سارے ڈر اور سارے خدشوں کو چھوڑ کر اس وقت اس کے لبوں پر جھک جاتی تو شاید زندگی مکمل ہو جاتی۔ وہ ایسا ہی شخص تھا، اور اپنے ہم سفر کے بارے میں اس نے ایسا ہی سوچا تھا۔ یہ شرمائی لجھائی لڑکی اسے کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ نہیں، جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اسے 3-4 بار نہیں کر دی، اور یہ عمومی طور پر فطری بات تھی کہ ایک اجنبی کے پاس ایک لڑکی کا لہجہ ایسے ہی لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ بہادر بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور اس کی کوشش پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔
نرمی سے جھکر اس کی گردن پر لب جماتے اس کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑک گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتی فوراً کھڑی ہوئی، لیکن ایک بار پھر لڑکھڑاتے اس کا سہارا لے گئی۔ چہرے کی زرد رنگت مقابل کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی اور اس نے بھی اسے فرار کا راستہ دکھا دیا۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اسے کمرے سے بھیجنے کے بعد وہ دیر تک اسی کا متعلق سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی شرم اور جھجک کو سائڈ پر رکھ دے گی، وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر لے گی، وہ بہک جائے گا، لیکن کیا آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل پائے گی؟ وہ جو کچھ ہی سالوں کے اندر اندر بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر چکا تھا، جسے لوگ ملک فیضان کے نام سے جانتے تھے، اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی اپنے چہرے کی رنگت بدل لے تو تحفے اس کے چہرے پر۔ ایک بار پھر وہی باغیانہ سوچ سر جھٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایگزیکٹ اپنے ٹائم پر ہی جاگا تھا۔ فریش ہونے کے بعد ہمیشہ کی طرح شاندار ڈریسنگ کی اور پھر گھڑی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل آیا۔ باہر فاروقی صاحب اپنی بیوی نگین بیگم کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئے تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ تب آغا جان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے برخوردار؟ انہوں نے بے حد آہستہ آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، آج ایک ضروری میٹنگ ہے، بس اسی سلسلے میں۔ مصروف سے انداز میں انہوں نے بات کی، جبکہ آغا جان کو اس کی بات پر شرمندگی ہوئی۔ ایک خودبری نظر ارد گرد ڈال کر انہوں نے گلا کھنکارا۔ آج ضروری تھا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر دن ضروری ہوتا ہے، ایسا کون سا دن ہے جو میرے لیے ضروری نہ ہو؟ مصروف سے انداز میں نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے گردن گھما کر ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر گوٹ بازو پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا حافظ۔ پلٹ کر وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، جبکہ نگین بیگم کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، اس شخص کی آنکھوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو قابل غور ہوتا۔ وہ گردن گھما کر چاہے اس پر ایک نظر ڈال بھی گیا، لیکن اس نظر میں وہ چمک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ فاروق کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ کسی بھی مرد کے لیے قابل توجہ بن جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور ماحول میں پھیلی ہوئی پیچیدگی ختم ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے موڑ پر چل نکلے گی وہ، جسے یقین تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ صبح کے منظر کے بعد وہ جو اس کی جانب مائل ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، ہرگز نہیں جانتی تھی کہ مقدر اسے کس سمت دھکیلنے والا ہے۔ زہیب گروپ آف انڈسٹری کے مالک زہیب چوہان سے آج اس کی میٹنگ تھی، اور میٹنگ ہمیشہ کی طرح ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی۔ اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ زہیب چوہان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ اپنی کسی بھی بڑے خواب کی تکمیل۔ اپنے لبوں پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجاتے اس نے آنے والے زہیب چوہان کو خوش آمدید کہا، اور پھر نظر اٹھا کر اس کے ساتھ کھڑی اس کی سیکرٹری کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ٹھہری۔ بے حد خوبصورت ڈریسنگ، لائٹ براؤن کلر کے لیئرز میں کٹے ہوئے بال، چہرے پر میک اپ کی نیچرل سطح ہے، سرخ و سفید رنگت، بااعتماد مسکراہٹ۔ وہ کسی کے لیے بھی قابل توجہ بن سکتی تھی، اور اس وقت اپنے سامنے بیٹھے فیضان ملک کے لیے اتنی قابل توجہ تھی کہ اسے سر اٹھا کر دوبارہ اس لڑکی کو دیکھنا پڑا۔ زہیب چوہان ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس کی کمپنی اس وقت عروج پر تھی۔ اس روز اس کا تعارف نشوہ رحمان سے ہوا۔ یہ صرف ایک تعارف تھا جس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے قائل ہونا پڑا کہ نشوہ رحمان ایک بے تحاشا ذہین اور بااعتماد لڑکی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے ذرا بھر بھی نہ لڑکھڑائے۔ وہ دیر تک اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر زہیب چوہان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس روز یہ سائن ہونے والے کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ نشوہ رحمان کی نظروں میں وہ بری طرح اٹک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو لڑکی اس کے لیے توجہ کا باعث بنی ہے وہ اس لڑکی کے لیے کتنی توجہ طلب بنا ہوگا، لیکن یہ معاملہ محدود تھا اور میٹنگ کے بعد ملتوی ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر یہ معاملہ زور پکڑے گا یا نہیں، کوئی جان بھی کیسے سکتا تھا۔ تقریباً عصر کے قریب وہ دوبارہ حویلی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے آغا جان سے ملاقات کی، اس کے بعد زینب بیگم سے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آیا۔ زینب بیگم نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم خوش ہو؟ اس نے انہیں دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ امی میں مطمئن ہوں، اور زینب بیگم جانتی تھی کہ خوشی اور اطمینان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے تو وہ ساری زندگی تمہارا ساتھ دے گی، اور وہ دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔
ایک 28 سالہ ذہین بزنس مین ایک 20 سالہ لڑکی سے اپنی ساری امیدیں لگا لے، اس وقت اس کے لیے بے وقوفی سے کم نہیں تھا۔ خیر انہیں اطمینان دلا کر اپنے کمرے میں آیا اور جیسے کمرے میں داخل ہوا وہ سامنے سے بستر پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس وقت گہری نیند میں تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود تک یہ بکھرے ہوئے بال وہ اس کے بستر پر پورے حق سے سکون کر رہی تھی اور دیر تک اس کے سکون بھرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سامنے صوفے پر بیٹھے اس نے باریک بینی سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ بھرا بھرا وجود، دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں، نہ جانے کیوں سے دیکھتے ہوئے وہ بہک رہا تھا۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی، اس پر حق رکھتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے نظروں کا رخ پھیرا لیکن نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس لڑکی کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ سگریٹ کو لبوں سے لگا کر اس نے شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول دیے۔ ایک دم ہی اس کے اندر گھٹن بڑھنے لگی، جذبات بہکنے لگے اور پھر سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ گھٹنوں کو موڑے اس کے قریب بیٹھ کر وہ بڑی جاذبے سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کے قریب بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک بار پھر وہ اس کا کمپیریزن نشوہ سے کر رہا تھا۔ نشوہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی لیکن اسے ہمیشہ سے ایسی لڑکیاں بے حد پسند آتی۔ بولڈ انداز، بے باک سا لہجہ، بااعتماد مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک۔ اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کو اسی روپ میں سوچا تھا۔ ہر مرد کی طرح اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی پورے حق سے اس کے قریب آئے، اس کے آغوش میں بکھرنے کے لیے تیار رہے، لیکن وہ اس کی سوچوں کے برعکس ایک مختلف لڑکی تھی۔ اس شام آغا جان کے کہنے پر اسے گھمانے کے لیے لے گیا۔ دیر تک اس کے ساتھ رہی، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا اور مختصر سے جواب دے کر نظریں جھکا لیتی، اور بالآخر اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھ لیا، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں کی گئی؟ جبکہ فوراً نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ شوہر کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے؟ ایک دل فریب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کورید رہا تھا، جبکہ انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے اس نے دوبارہ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے لوگوں پر زبردستی مسلط ہونا نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس روز پہلی بار اس نے شکوہ کیا تھا۔ گاڑی روک کر مکمل طور پر اس کی جانب مڑتے اس نے دیکھنے لگا، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ بری بری آنکھوں سے اسے دیکھ کر مناہل اس کے لیے ایک بار پھر قابل غور بنی تھی۔ اس وقت یوں بچوں کی طرح روتے اسے اپنی سی لگی اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے قریب کرتے اس کے لبوں کو دیکھتا رہا۔ کیا تمہیں اسی لیے نہیں لگا کہ میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا؟ اب وہ سرگوشی سے پوچھ رہا تھا اور سامنے بیٹھی بے وقوف سی لڑکی نے ہاں میں سر ہلا گئی اور پھر زبان کو دانتوں میں دبا کر نہیں میں سر ہلا دیا، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ تم جانتی ہو تم بہت معصوم ہو، ایک روز تمہاری معصومیت تمہیں خسارہ نہ دے دے۔ کیوں لگ رہا تھا کہ آنے والے وقت کے بارے میں وہ اسے پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے، اور پھر نرمی سے جھکتے ہوئے ہلکا اس کے لبوں کو چھو کر پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں اسے اپنی غلطی مان لیتا ہوں۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے قریب آنے سے میں تمہیں پسند کروں گا تو تمہارے قریب آ کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ جبکہ اس کی اتنی سے گستاخی پر بھی مناہل کو لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ دل کی دھڑکن کو سنبھالتی ہوئی وہ لبوں کو کچل کر رہ گئی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی باتیں کرتی رہی اور وہ سنے، اس کے بارے میں جانے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ واپسی پر مناہل نے گول گپے کھانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ اسے ٹھیلے کے قریب لے گیا۔ حالانکہ آج سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کو گول گپے کھلانے لایا ہو، لیکن اس وقت گاڑی میں بیٹھا تھا جو ایک گول گپا منہ میں رکھتی مسرور ہو رہی تھی۔ اپنی دھن میں مست ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ وہ کس کے پہلو میں ہے۔ یہ محبت تھی، وقتی اٹریکشن، یا صرف پسندیدگی، یا پھر رشتے کا لحاظ، جو بھی تھا، لیکن آہستہ آہستہ بڑھنے سے بڑھ جاتا اگر اس کی زندگی میں نشوہ رحمان ایک بار پھر انٹری نہ مارتی۔ اس رات میں ان دونوں کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق نہیں بن پایا، اور وجہ تھی کہ اس رات اچانک آنے والے نشوہ کی کال۔ بات صرف کان کے متعلق تھی، لیکن بات دیر تک ہوتی رہی۔ نشوہ بہت خوبصورتی سے بات کرتی تھی، بات کو سنبھال کر کرنا، لہجے کی کھنک، سب کچھ ایسا تھا کہ فیضان ملک دیر تک اس کی بات سنتا رہا، اور پھر جب کال اپنا کٹ کر کمرے میں آیا تو نازک سی لڑکی ایک بار پھر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ اگلے دن اس کے آفس میں وہ ایک بار پھر سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، اور اس روز بڑی محبت سے اس نے فیضان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔
کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے ملک صاحب؟ ہلکا سا مسکرا کر اس نے کہا تھا، اور فیضان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے مخملی ہاتھ کو تھام لیا۔ بات صرف دوستی تک تھی، وہ بس اسے دوستی رکھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ دوستی کہاں تک جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کے معاملات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ وہ بے دھڑک ہو کر فیضان سے بات چیت کر لیا کرتے۔ ان دونوں میں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ فیضان کو چاہنے لگی ہیں۔ بے تحاشا نکاح ہوتا ہے، اور پھر معصوم لڑکیاں جب ایک بار کسی سے منسلک ہو جاتی ہیں پھر خود کو ان کے متعلق سوچنے سے باز نہیں رکھ پاتی، پھر ان کے متعلق سوچتی ہیں، ان کے بارے میں جانتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو اٹھا کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ وہ دوبار اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے بھی گئی اور انہیں بھی یہی احساس دلایا کہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ دن بھر کی روٹین اس کے سامنے بیان کرتی اور وہ کام کرتے ہوئے سنتا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی، لیکن اس دوستی سے بھی زیادہ اچھی دوستی تھی نشوہ اور فیضان ملک کی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک تیسری عورت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے فیضان ملک اچھا لگنے لگا تھا، اور بات اچھے سے کب بڑھی اسے بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس دن زینب بیگم کے کہنے پر ہی وہ فیضان کے لیے تیار ہوئی۔ میرون کلر کی شفون کی ساڑی میں اس کا دمکتا ہوا وجود غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا سارا کھانا بنایا۔ جب فیضان کمرے میں داخل ہوا تو ایک دل فریب سی خوشبو نے اس اپنی جانب متوجہ کیا۔ پھر وہ مسکرا کر اس کے سامنے آئی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے اسے اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ ساڑی میں دمکتا ہوا وجود، سلیو لیس بلاؤز یا جس کا گلا زیادہ گہرا تھا، وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ جبکہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا شخص خود پر سے کنٹرول ہوتا جا رہا تھا۔ ہلکی روشنی میں چھائے ہوئے خمار نے اسے بے قابو کر دیا، اور آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام کر گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا کر وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم نے سب کچھ کرنے میں دیر کر دی، لیکن چلو کم سے کم تمہیں خیال تو آیا۔ اس کے قریب آ کر سرگوشی کہتے اسے احساس دلا رہا تھا، جبکہ کانپتے ہوئے وہ ذرا سا اس سے دور ہونے لگی۔ وہ امی جان نے ایسا کہا تھا، میں آپ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ صرف اپنی خفت کو کم کر رہی تھی، جبکہ مقابل اس کے بالے میں انگلیاں پھنسا کے اس کے چہرے کو قریب کر لیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ دونوں کی گم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، جبکہ پورے حق سے اس قابوں پر اپنے اب جماتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ ہر چیز کو فراموش کر گیا۔ کون سی ناپسندیدگی، کہاں کی ناپسندیدگی، اور کہاں گئے نشوہ رحمان؟ وہ کوئی دل پھینک کا مرد نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس پر حق رکھتی تھی۔ 2 ہفتوں سے اس کی بیوی تھی، اس کے پہلو میں سو رہی تھی، لیکن آج تک اس نے کوئی حق قائم نہیں کیا، اور آج پورے حق سے اس نازک سی لڑکی کو سلگتے ہوئے وہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں فیضان، پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ نم آنکھوں سے مسکرا کے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس روز اس کے سامنے بکھر گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اپنا دل و جان اس شخص پر نچھاور کر چکی تھی، جو اس کے لبوں پر اپنا نقش چھوڑ کر اس کی سراہی دار گردن کو نشانہ بنا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رات ان دونوں کے درمیان یادگار رات بننے والی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا، جو تھا وہ آج تھا، اور آج صرف مناہل فیضان ملک اپنے محبوب ترین شوہر کے بازوؤں میں بکھر کر اسے کامل کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ بیدار ہوا تو دیر تک اپنے پہلو میں سوئی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ رات وہ اپنا سب کچھ اس شخص پر نچھاور کر چکی تھی جو اس پر حق رکھتا تھا، اور اس شخص نے بھی بغیر کسی ہیل و جت کے اسے سمیٹ کر امر کر دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی الجھن اس کے ذہن میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اٹھ کر فریش ہونے کے بعد وہ بغیر ناشتہ کیے دن بھر پریشانی میں مبتلا رہی۔ اس روز اپنے آفس میں آنے والی نشوہ کی جانب سے اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود خمار نشوہ آنکھوں سے پڑ لے، جبکہ باقی سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب پھیرتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو بہت پریشان کر رہی ہے محترم؟ ہمیشہ کی طرح نرم و نازک سرگوشی فیضان ملک کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی، اور اس نے آرام سے نشوہ کو خود سے دور کر دیا۔ ہاں، ایک بات ہے جو مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، تمہارا اس طرح قریب آنا، اس نے بے دھڑک کہہ دیا، اور نشوہ ذرا سا مسکراتے اسے خفگی سے دیکھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اگر میرا قریب آنا پریشان کر رہا ہے تو پھر پریشان ہونا بنتا ہے، میں تو اب دور نہیں جانے والی۔ اور اس شخص نے جھنجلا کر سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سب چیزیں اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ آ رہا تھا، جبکہ نشوہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی فطرت ہرگز بھی ایسی نہیں تھی جیسا وہ شو کر رہا تھا۔ اٹھ کر نشوہ کے قریب آتے کرسی کے ارد گرد دونوں ہاتھ جما کر اس پر جھکا۔ میں شادی شدہ ہوں،
گھر میں میری بیوی موجود ہے۔ مناہل فیضان ملک، کیا تمہیں اب بھی میرا قریب آنا قبول ہے؟ اور نشوہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لیے نیا انکشاف تھا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن پھر بھی وہ شخص اس کے دل میں اتنی گہرائی سے بس چکا تھا کہ یہ بات صرف اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اور دوسری لمحے اس نے خود پر جھکے ہوئے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، پھر بھی مجھے صرف اپنے قریب فیضان ملک چاہیے، نم آنکھوں سے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے فیضان ملک کو ساکت کر کے اس کے قریب سے بیگ اٹھا کر باہر نکالتے وہ صرف اپنا احساس چھوڑ گئی تھی۔ کچھ تھا جو بہت غلط ہونے جا رہا تھا، اور اس کچھ پر ہی تو اس کا بس نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ وہ بہک کر بھی اس لڑکی کے قریب نہیں گیا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ لڑکی اس کی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ ہر رات اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اقرار محبت کرتی اور وہ بس چپ چاپ اس اقرار کو سنتا رہتا۔ اس رات کے ٹھیک ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ دوپہر بھی ایک ایسی دوپہر تھی جس دوپہر میں نشوہ اور وہ کھانا کھانے آئے، اور یہ کھانا نشوہ کی جانب سے تھا۔ خود کو لاکھ منانے اور لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد بھی خود کو روک نہیں پائے۔ اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے، اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے ایک عادت ہو چکی تھی اسے۔ جب ہمیں گناہوں کی عادت ہو جاتی تب ہمارے لیے اچھا برا معنی نہیں رکھتا۔ یہ بھی عجیب تھا کہ اس روز کے بعد نشوہ نے کبھی دوبارہ مناہل کا ذکر نہیں چھیڑا، نہ اسے پوچھنے کی کوشش کی، نہ اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مناہل کو چھوڑ دے۔ اسے بس فیضان ملک چاہیے تھا جو اسے دستیاب تھا، چاہے آدھا چاہے مکمل، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے مکمل کر دو گے فیضان ملک؟ نشوہ نے محبت سے اپنا مکملی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس وقت دونوں سب کچھ فراموش کر چکے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی اس لڑکی کو دل سے جانے لگا تھا۔ اگر مناہل اس کے دل میں کوئی اہمیت رکھتی تھی تو نشوہ بھی اس کے دل کے اتنا ہی قریب تھی جسے کھو کر وہ بے چین رہتا، جسے وہ حالات کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں مکمل تمہارا نہیں ہوں، پھر بھی؟ نشوہ کی محبت کی خماری اس کی رگ رگ میں سما کو مغرور بنا چکی تھی۔ وہ لڑکی اس پر جان مارتی تھی، بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے اسے اپنانے کے لیے تیار تھی۔ تو پھر وہ کون ہو سکتا تھا کہ اس کی محبت کو تسلیم نہ کرتا؟ اس روز وہ گویا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ بے باکی سے اس کے قریب آتی نشوہ کو خود سے دور دھکیل دیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے اس سب کا قائل نہیں ہوں، وہ سرگوشی بولا تو ذرا سی ہنس پڑی۔ میں بھی، آنکھ دبا کر کہتے ہوئے اس کے قریب سے نکل گئی اور اسی خماری میں وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک نئی خبر اس کی منتظر ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی اس کی منتظر تھی، جو اسے سامنے پا کر چمکتی آنکھوں سے اس کے قریب آئی اور پورے حق سے ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بس یوں ہی کھڑا رہا اور پھر اسے خود سے دور کرتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ تھا جو اس کی آنکھوں کو چمکانے کا باعث بن رہا تھا، کچھ تھا جس کی وجہ سے ایک شریر سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی، اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ لے جا کر رکھتے ہوئے ہی اس نے فیضان ملک کے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا بغیر سمجھے، اور جب سمجھا تو پھر جھٹکتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور حیران و پریشان سے اسے دیکھتا رہا۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس نے پوچھ لیا۔ مناہل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اناری سا حسن جگمگا رہا تھا، جبکہ ساکت کھڑے ہوئے فیضان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور پلٹتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، اور وہ حیران ہو کر اس کے قریب چلی آئی۔ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے اس طرح سے پوچھ رہی تھی کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ اور یہ سوال تو خود بھی نہیں جانتا تھا وہ خوش تھا یا نہیں، لیکن اس وقت شدید دباؤ میں اس نے مناہل کو ذرا سا دور دھکیل دیا۔ مناہل، یار اتنی جلدی بچہ؟ ابھی تو ان کی شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ بچہ؟ یہ تو ہمارے تعلق کی مضبوطی اور ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ملائم سی آواز میں مسکرا کر سے بتاتے ہوئے اسے اتنی خاص نہیں لگی۔ اس روز بغیر کوئی بھی ری ایکشن دیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے چینی نے اسے ارد گرد سے دبوچ لیا۔ نہ ہی اس نے نشوہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی مناہل سے، لیکن مناہل اس کی کیفیت کو سمجھ پا رہی تھی۔ اسے لگا ویسے اچانک ملنے والی خبر یا رد عمل ہے، لیکن اس کی دیر سے گھر آنے پر اسے شدید الجھن مبتلا دیکھ کر وہ ایک بار پھر قریب چلی آئی۔ کیا آپ اس بچے سے خوش نہیں؟ اس کے سوال مقابل کو مزید بدمزہ کر رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، نہیں ہوں خوش تو؟ وہ پہلی بار اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ چل کر ذرا سی دور ہو گئے اور پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ فیضان،
اس کے لبوں نے سرگوشی کی اور فیضان نے پاس پڑا ہوا وات اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے آوازیں اندر ہی دب کر رہ گئیں، جبکہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چل کر دور ہوئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو کس بات کی پریشانی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف خوف آ رہا تھا اس کے غصے سے۔ بار بار ایک ہی سوال دہرائے جا رہے ہو، خوش نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں۔ تم تو خوش ہو نا، اتنا کافی ہے کہ تم خوش ہو۔ اور ویسے بھی تم جس طرح بن ٹھن کر قریب آئی تھی یہ سب تو ہونا بنتا تھا۔ وہ اسے معدل الزام ٹھہرا رہا تھا، اتنے غصے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کس طرح اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ میرا قصور ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سب میری وجہ سے ہوئے۔ اپنے بیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ دکھ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ کے لیے مشکل تھا مجھے تسلیم کر پانا، اور ابھی بچہ بھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس روز وہ اتنا ہڑبڑائی کہ ایک لمحے کے لیے بھول گئی اس کے سامنے اس کا شوہر ہے جس کی وہ اتنی عزت کرتی ہے۔ جبکہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ ذرا سا قریب ہونے لگا، لیکن اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئے ایک بار پھر چیخ پڑی، آخر کیوں ہر بار آپ میری ذات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اور اسے کندھوں سے تھام کے اپنے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا بم پھوٹ گیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ مجھے ہمیشہ تمہارا وہ روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی کی بڑی وجہ یہ بچہ تھا یا کچھ اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کا یہ رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اذیت سے سرخ آنکھیں لیے وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے قریب کر کے سرگوشانہ لہجے میں وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ اس کی پوری ہستی لرز کر رہ گئی۔ اپنے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بے اختیار 2 قدم دور ہوئی اور لڑکھڑا گئی، جبکہ فیضان سہارا دینے کے لیے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جب وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکی تھی تب وہ شخص اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنے خوابوں میں کسی اور کو شامل کر چکا ہے۔ نہیں، اتنا بھیانک مذاق نہیں کرے میرے ساتھ۔ اس نے ملتجئ ہو کر اپنی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو اجازت دی کہ وہ اس کے رخساروں پر بہن۔ اتنی بڑی خوشی اسے لگا تھا کہ وہ شخص حویلی سجا دے گا، اسے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دے گا، لیکن وہ تو اسے زیر زمین دفن کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دیکھو، تمہارے پاس میں ہوں، یہ بچہ ہے خوش رہنے کے لیے، کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ لیکن میرے پاس نشوہ کی کمی ہے۔ سامنے کھڑے ہوئے خوبرو شخص نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ اسے یکٹک دیکھتی رہ گئی۔ وہ گویا اس کی محبت کا پروانہ لکھ رہا تھا۔ محبت بانٹنا آسان کام نہیں ہوتا، محبوب بانٹنا بڑے دل جھگڑے کا کام ہے، اور وہ اجازت مانگ رہا تھا کہ اپنا دل نکال کر کسی اور کے حوالے کر دیں۔ وہ رات انکشافات کی رات تھی، قیامت خیز رات تھی، جہاں وہ شخص اس کی پسندیدگی کا دم بھرتا تھا، وہیں دوسری جانب نشوہ سے محبت کا بھی قائل تھا۔ میں تم دونوں میں سے کوئی حق تلفی نہیں کروں گا، لیکن میں نشوہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے لگا وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور ہنگامہ تو کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے دن حویلی میں جنم لینے والا ہنگامہ اتنا بڑا تھا کہ وہ شخص بھی یقین ہو کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو پورے حوصلے سے آغا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ حویلی کے سب لوگ حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو کہہ رہی تھی اس پہ یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے پورے دھڑلے سے فیضان کا ہاتھ تھاما۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ فیضان نکاح کریں گے، میں خود ان کا نکاح کرواؤں گی، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس کا لہجہ بھرا ہے، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر گہری سانس بھر کر مضبوط ہوئی۔ میں ماں نہیں بن سکتی۔ وہ بے یقین ہو کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے وہ خبر صرف اپنے تک محدود رکھی تھی کہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتائے گی، اور اب خود پر اتنا بڑا الزام لیتے ہوئے شخص کی خواہش کو اپنے ادھورے پن سے منسوب کر رہے تھے۔ زینب بیگم نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ انہیں اس لڑکی سے بہت محبت تھی، حالانکہ وہ ساس تھی اور روایتی طور پر ساس بہو کا رشتہ ناچاکیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اور تھا۔ اپنے آنسو بھری آنکھوں سے اس نے پلٹ کر زینب بیگم کو دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں امی، یہی وجہ ہے فیضان کا نکاح کروانے کی، ان کی زندگی کا بدلاؤ میرے ادھورے پن کو ختم کر دے گا۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ اس روز میں انتہا کا خود غرض ہوا تھا، لیکن اندر بڑھتی الجھنیں اور پیچیدگیاں اس کے وجود کو توڑ چکی تھیں۔ اس رات وہ دیر تک یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ محبت اس لڑکی نے کی تھی، اور وہ ساری زندگی اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس روز اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا؟
وہ سب کچھ صرف ایک مزاق گردان دیا جاتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مکمل ہو جاتے۔ اپنے آنے والے چھوٹے سے وجود کو خوش آمدید کہتے، لیکن وہ پورا ہفتہ کس طرح اپنی ذات کی نفی کر کے اس شخص کے لیے ڈٹی کھڑی رہی کہ آغا جان اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور جس روز چمکتی آنکھوں والا شخص بے اختیار اسے کھینچ کر گلے سے لگا گیا، جا بجا اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتا سے بتا رہا تھا کہ اس کا احسان وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ اور پھر اس شام اس نے نشوہ سے ملاقات کی۔ آغا جان مان گئے اور انہیں مناہل لے، اور نشوہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ لڑکی اتنا بڑا دل رکھتی ہے؟ اس نے پوچھ لیا، اور فیضان نے نشوہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، ہماری محبت سے بھی بڑا۔ اور پھر اس نے ثابت بھی کیا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ اس کی نکاح کی تیاریوں مکمل طور پر لمحہ لمحہ ساتھ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی شخص کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اسے اندازہ تھا فیضان ملک کتنا خوش ہے، کتنا مطمئن، لیکن اس نے اپنے بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ اس رات ایک بار پھر حویلی کو خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ اس شام کی تقریب میں اس کا نکاح نشوہ رحمان سے ہونا تھا۔ آغا جان خود ہاتھ مانگنے کے لیے گئے اور رحمان صاحب بھلا کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ان کی بیٹی کی جان بستی تھی اس شخص میں، اور اگر وہ اسے فیضان ملک کو چھین لیتے تو شاید نشوہ کا وجود ہی نہ رہتا۔ علاقائی لباس میں وہ نکاح کے لیے باہر آیا تو متلاشی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو کونے میں کھڑی اسے افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج کی شام بھی وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، ہر روز کی طرح۔ اپنے ہر نفیس لباس میں اس کا حسن جگمگا رہا تھا۔ فیضان نے مسکراتے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن نفی میں سر ہلا کر وہ ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے 2 قدم دور ہوئی۔ دوسری جانب سے ہلچل مچی ہوئی تھی، یا نکاح کا شور تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے نشوہ کی جانب متوجہ ہوا اور کب چپکے سے نظروں سے اوجھل ہو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ سارے منظر سے غائب ہو گئی۔ نکاح ہو گیا۔ وہ نشوہ رحمان سے نشوہ ملک بن گئی۔ مقابل نے بڑی محبت سے تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر متلاشی نظروں سے پوری محفل میں اس لڑکی کو ڈھونڈا جسے اپنے دوسرے پہلو بٹھانے کا حقدار تھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اپنی بہن ندا کو اپنے قریب بلاتے ہوئے اس نے مناہل کے بارے میں پوچھا۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمرے میں چلی گئی ہیں۔ اگر وہ تکلیف میں تھی تو مزید غمگین نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی نشوہ گویا بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس روز اس نے اپنے گولڈن کلر کی کامدار ساڑی کا انتخاب کیا۔ ہمیشہ کی طرح دلکشی سے تیار ہو کر وہ فیضان ملک کی ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کامل کر دیا، اور یہ حقیقت ہے جب 2 دل جڑ جاتے ہیں تو دور کہیں دور ایک تیسرا دل چپکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بیگ گسیٹ کا ہمیشہ کے لیے ملک حویلی کو الوداع کہنے والی وہ لڑکی دوبارہ یہاں لوٹ کر نہ آنے کی قسم کھا چکی تھی۔ ان تمام ستاروں کو گواہ بنا کر ہوا کے ان جھونکوں سے سرگوشی میں خدا حافظ کہہ کر وہ خود غائب ہو گئی، اپنے ساتھ اس ننھے سے وجود کو لے کر جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ میں مناہل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا نشو، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس کے سامنے بیٹھتی اسے نرمی سے نشوہ کے ہاتھوں کو تھاما اور دلکشی سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، بالکل ایسے جیسے میں فیضان ملک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ باقی سے اس کے قریب آ کر حقیقت اس کے لبوں کو چھو کر دور ہٹی، ہر سرگوشی میں کہتے ہوئے فیضان ملک کو خود پر نچھاور کر دیا تھا۔ وعدہ کرو کہ اسے کبھی مجھ سے دور نہیں کرو گے۔ صبح میں پورے گھر کو حقیقت بتا دوں گا، وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ ساری خوشیوں کو سمیٹے۔ اس وقت اس کے لیے مرکز گفتگو مناہل تھی۔ نشوہ کو برا نہیں لگا، لیکن اسے نرمی سے باتوں کا رخ موڑ تھی۔ اس وقت اسے مکمل اٹینشن چاہیے تھی۔ اگر اس کا من پسند شخص کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ چاہتی تھی وہ اسے دستیاب رہے، اور اس کے بعد میں بکھرتے اس میں فیضان ملک کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ نشوہ کو سمیٹتے ہوئے وہ محبت کے کامل ہونے پر یقین مضبوط کر رہا تھا، یہ فراموش کرتے ہوئے کہ رشتے کبھی بھی خود غرضی سے نہیں بنتے۔ اگلے دن تو اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ مناہل کل ہی حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ان سب کو ہی لگا تھا وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، اور وہ سب بھی اسے بقائے جھوٹی تسلیاں دیے سکون کرنے دینا چاہتے تھے، لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا یوں چپ چاپ چلی جائے گی، اور مناہل کو ڈھونڈنے کے لیے پاگلوں کی طرح اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ کسی اور کے حوالے ہوا تھا تو اپنا آدھا حصہ اس نے مناہل کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ اگر وہ اسے دور بھی جانا چاہتی تھی تو کم سے کم کوئی شکوہ کرتی، کوئی شکایت، اسے برا بھلا کہہ دیتی یا پھر تعلق توڑ کر جاتی۔ اس طرح چپ کر کے چلے جانا کسی اذیت ناک موت کے برابر تھا۔
وہ سب سے پہلے اس کے باپ کے پاس گیا، لیکن اس کے باپ نے لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ وہ تو خود اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھا۔ شام تک اس نے ہر جگہ چھان ماری، لیکن اپنے وجود کو سمیٹ کر لے گئی کہ اپنے نشان کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ یا تو اسے شخص مکمل چاہیے تھا یا چاہیے ہی نہیں۔ نشوہ نے ثابت کر دیا تھا کہ حقیقت میں فیضان ملک سے محبت کرتی تھی، لیکن جس وقت اس نے حویلی والوں کو سچائی بتائی، نہ جانے کتنے لوگ اس سے بدگمان ہوئے، لیکن اب تک خود سے بدگمان ہوا پھرتا تھا۔ حالانکہ نشوہ نے اسے وہ سکون دیا جو اسے چاہیے تھا، لیکن مناہل کو چھوڑ کر وہ سکون میں کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کی زندگی سے چلی گئی۔ اس کی ساری یادوں کو سمیٹ کر رکھتے ہوئے وہ ہر لمحہ اس کا انتظار کرتا رہتا۔ کسی روز وہ لوٹ آئے گی۔ جہاں جہاں سے اسے بہنک ملتے ہیں وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ یوں غائب ہوئی کہ پلٹ کر آنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اور دوسری جانب یہ بات تھی کہ فاروقی صاحب جتنے بیمار تھے وہ ان کی ذات سے بھی غافل ہو کر چلی گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے درد چھپا کر اب کس کونے میں خاموشی سے جا بسی ہے۔ معمول کے مطابق اس روز بھی وہ آفس میں تھا جب اسے انجان نمبر سے کال آئی۔ اب اچھا ہو چکا تو اسے انجان نمبر پر آنے والی کالز پر چوکنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ساری امید تڑک کرتے تھے۔ نشوہ نے بھی اس کے ساتھ ہی آفس جوائن کر لی۔ موبائل کان سے لگا کر اسے مسروس انداز میں اپنا نام بتایا، جبکہ دوسری جانب سے آنے والی آواز کو سن کر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ہاسپٹل سے کال آ رہی تھی۔ آپ کا پیشنٹ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ارجنٹلی آپ پہنچ جائیں پلیز۔ دوسری جانب سے ہاسپٹل کا نام بتا کر اسے آنے کے لیے کہا گیا، اور ساری دنیا کے ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ یوں بھاگا تھا کہ اگر اس بار اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کو کھو دیا تو شاید ساری عمر نہ مل پائے، اور کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بھی تھا۔ خیر، ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ زندگی میں پہلی بار سے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، پورا وجود لرز رہا ہے۔ مس مناہل ملک، یہی نام ہے آپ کے پیشنٹ کا؟ جی۔ وہ لڑکھڑانے والے لہجے سے نفرت کرنے والا شخص آج خود اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار آنسو سے بھر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مطلوبہ کمرے کی جانب بھیج دیا اور ہارے ہوئے قدم اٹھا کر دہلیز پر آ رکا۔ اس روز وہ اکیلی نہیں تھی۔ نگین بیگم، فاروق صاحب سب اس کے پاس موجود تھے۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ فیضان ملک تھا۔ اس نے صوفے پر سر جھکا کر بیٹھی ہوئی زینب بیگم کو دیکھا اور انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا سارا جہاں غافل ہے، لیکن سارا جہاں تو جانتا تھا۔ غفلت میں صرف وہی پڑا رہا اور یہ اس کی سزا تھی۔ سب کو باری باری دیکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ جو سامنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر لگا آکسیجن ماسک بے تحاشا زرد رنگت، نحیف سا چہرہ، آنکھوں کے گرد ہلکے، اور اسے اس جہال میں دیکھ کر وہ تڑپتے اس کی جانب بڑھا۔ زینب بیگم کے ہاتھوں میں تھاما ننھا سا وجود بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھ پایا، بس بستر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو خالی نظروں سے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ خدا کا معجزہ ہو۔ وہ لڑکی تب بھی اسے ویسے ہی دیکھا کرتی، اور آج بھی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا۔ اور پھر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکا کر وہ اتنی شدت سے رو پڑا کہ کمرے میں موجود ہر ایک کی آنکھ اشک بار ہوگی۔ اس نے معافی نہیں مانگی تھی، اسے واپس جانے کے لیے نہیں کہا، کوئی شکایت نہیں کی، بس چپ چاپ روتا رہا۔ خاموشی سے الوداع کہنا زیادہ مناسب ہے، ملک صاحب، ایک افسردہ سے مسکرانے سے آہستگی سے کہا۔ اس وقت وہ اپنا آکسیجن ماسک اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ کیا تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا جانے سے پہلے میرا کیا ہوگا؟ وہ بلاخر شکوہ کر گیا۔ میں آپ کو محفوظ ہاتھوں میں تھما کر آئی تھی نا۔ ایک ایک کر کے سارے نفس کمرے سے باہر نکلتے گئے۔ اس وقت انہیں ایک ملاقات کی اجازت ضروری تھی جس میں وہ اپنے سارے دکھ درد بیان کر کے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بے تحاشا اس کے لبوں کو چوم کر اس کے رخساروں پر لب رکھتے بے قراری سے اسے بتا گیا کہ کس طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جبکہ سامنے لیٹا وجود بس اس کے بے قراری پر غم زدہ تھا۔ اس روز وہ نکل گئی اس کی زندگی سے، شاید یہ سوچ کر کہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بہت جلد سے اندازہ ہو چکا تھا کہ فیضان ملک نے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آ جاتی۔ کون واقف نہیں تھا وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ فیضان کے علاوہ سب لوگ واقف تھے، لیکن اس کی قسم تھی کہ یہ بات فیضان تک نہیں پہنچے گی، اور نہیں پہنچی۔ اب تم میرے ساتھ گھر جاؤ گی، بہت اچھے، وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، وہ ساری زندگی تمہاری احسان بن رہے گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس کے ہاتھوں کو بے قراری سے تھام کر اسے سینے پر رکھ لیا۔
وہ مناہل کے چہرے کی بھی تاشا قریب تھا۔ وہ دونوں رو رہے تھے، سانسیں اکھڑ رہی تھی اور تبھی اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر فیضان کے بالوں کو سنبھالا۔ چہرے کی رنگت زرد سے زرد ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پترائی ہوئی۔ میں ایک بار پھر آپ کو محفوظ ہاتھوں میں تھما کر جا رہی ہوں، آپ کا بیٹا آپ کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس نے بات مکمل کی اور فیضان چون کر، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ میرا کیا ہوگا؟ ابھی تو تمہیں نشوہ سے ملوانا ہے، تم سے گزرے وقت کی باتیں کرنی ہے، اپنے بیٹے کو تمہارے سامنے سینے سے لگا کر سے پیار کرنا ہے۔ ابھی تو تمہیں بتانا ہے کہ میں سارے جہاں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بے قراری میں اس کے ہاتھوں کو چومتا کہتا جا رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کے لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ وہ بساکت پل کے لیے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ چمک کہیں زائل ہو گئی جو ناکوں کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ مناہل، اس نے سرگوشی سے اسے ہلاتے ہوئے پکارا۔ اس کے ہاتھ سے مناہل کا ہاتھ گر گیا، اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ ڈاکٹرز پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ انٹرنل بلیڈنگ نے گویا اس کے وجود کو ناکارہ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی تدبیر کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس روز وہ اتنی شدت سے چیخ کر رویا کہ اسپتال کی در و دیوار لرز گئے، لیکن جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ اگر رونے سے کوئی لوٹ آتا تو لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو کر کسی ایک کے لیے رویا کرتے، پھر وہ لوٹ آتا تو دوسرے کے لیے، لیکن ناممکن۔ تمہیں کم سے کم میرا ہاتھ ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے گا، چاہے ساری دنیا میرا ہاتھ تھام کر کھڑی ہے، لیکن پھر بھی میں خالی ہاتھ ہوں۔ تمہیں اتنا تو رحم کرنا تھا پیاری۔ نہ جانے کتنی دیر سے بڑھاتے ہوئے ان بکھرے ہوئے پھولوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، گویا اسے درد دل سنا رہا ہو، جبکہ سامنے خطبے پر لکھا ہوا نام مناہل فیضان ملک اسے بابر کروانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی سرگوشیوں کا جواب دینے کے لیے بہت دور جا چکی تھی۔ نشمہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو تسلیوں سے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ دکھ تعمر منانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نشمہ کے ہاتھ سے اپنا کھلکھلاتا ہوا بیٹا لے کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا اور نشمہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلائے اپنی دنیا میں واپس جا رہا تھا، جہاں کمی تھی تو صرف مناہل کی۔ نشو نے اس کے بیٹے کے لیے ماں کی کمی پوری کر دی، وہ اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اس ننھے سے پھول کے لیے بھی اس کی ماں نشمہ ہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بیٹھ کر حالات پر غور کرتا تو قصوروار خود کو ٹھہراتا، کبھی حالات، کبھی قسمت اور کبھی محبت کو۔ نہ جانے یہ محبت اور کتنوں کے دلوں کو خالی کرنے والی ہے، نہ جانے کتنی بھٹکتی ہوئی روحیں چپ چاپ موت کا انتظار کر رہی ہیں۔